أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں ایمان سے نوازا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت سے بھی نوازا ہے، اور پھر صحت کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. آج امت مسلمہ کا پہلا روزہ ہے، اور روزے کا حکم اگر قرآن میں نہ ہوتا تو ہم روزہ نہ رکھتے، کیونکہ قرآن مجید کا جو حکم ہے وہ قرآن کے اندر ہے، اور قرآن میں جو احکامات ہیں وہ اللہ کے احکامات ہیں، وہ سب فرض ہو جاتے ہیں. اس میں ایک روزہ بھی ہے جس کو صوم کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کو صحیح طریقے سے رکھنے کی، اس روزے کی حفاظت کرنے کی، اور جتنی بھوک ہے ہر بھوک سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نجات دینے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت امت مسلمہ قرآن کی فکر میں ڈوبی ہوئی ہے، اور ہر مسلمان جو روزہ رکھتا ہے اور روزہ نہیں بھی رکھتا ہو، قرآن مجید سے اس کا ضرور تعلق ہوتا ہے. تو اس مہینے میں قرآن کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. اگر قرآن مجید کے اندر صوم کا، اقامت صلاح کا یا زکوٰۃ کا اگر چیپٹر آ جائے، حکم آ جائے، اور ہم بغیر سوچے سمجھے اس سے گزر جائے، تو پھر ہم اس کے اوپر عمل کیسے کریں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج کا جو وقت ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے جو قرآن کا ہی مہینہ ہے، قرآن کے مہینے میں ہم یہ جشن منائیں، یہ خوشی منائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع عطا فرما دیا ہے، اور پوری انسانیت کے نام ایک بڑا پیغام ہے جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے. اس پیغام کو، اس میسج کو تمام دنیا کے انسانوں تک کیسے ڈیلیور کیا جائے، وہ تب ہم کر سکیں گے جب ہم قرآن کی فکر سے آگاہ ہوں گے. اس کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے. تو آج میں نے آپ کے ساتھ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے اور 58 ہے. یہ دو آیات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ان دو آیات کے اوپر آپ کسی بھی اینگل سے، اپنے علم کے لحاظ سے آپ ضرور غور و فکر کر سکتے ہیں، اور میں جس اینگل سے بات کروں گا وہ میرا زاویہ نظر ہوگا. میں کوشش کروں گا کہ جو میں بات کروں گا میں اپنی اصلاح کے لیے آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ میری جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، 10 منٹ کا پروگرام ہو تو 10 منٹ میں احاطہ تو نہیں ہو سکتا ہے. قرآن مجید کے کسی لفظ کا بھی احاطہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم اجتماعی اگر مطالعہ شروع کریں گے، ہم ایک دوسرے کو آگاہ کرنا شروع کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز اس قرآن کی فکر ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی، اور ہم ایک پلیٹ فارم پہ جا کے کھڑے ہو کر کے قرآن مجید کے طالب علم بننے کا اعزاز حاصل کر سکیں گے. اللہ فرماتے یا ایھا الناس، اے تمام دنیا کے انسانوں.
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہے، انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ قد جاءتکم موعظۃ، کہ یقیناً تمہارے پاس پہنچ گئی ہے موعظۃ، نصیحت، واس، تلقین والی بات، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، یعنی تمہارے پالنے، تمہارے پروردگار کی طرف سے، جو تمہیں سانس لینے کی بلا قیمت آکسیجن دے رہا ہے، تمہیں ہوائیں دے رہا ہے، تمہیں جا کر کے ایک نظام دے رہا ہے، تمہیں اپنی نعمتوں سے بغیر کسی اس کے مالا مال کر رہا ہے، اور اس کا اجرت، اس کا بدلہ تم سے نہیں لے رہا ہے، تو اس رب نے تمہاری رہنمائی کے لیے ایک نصیحت کے طور پر وہ ایک کتاب بھیجی ہے، جس میں وشفاء، جس میں سراسر تمہارے معاملات کے لیے، تمہارے دل و دماغ کے لیے، تمہارے امراض کے لیے، تمہارے زنگ آلود دلوں کے لیے اس قرآن کے اندر بہترین دوا ہے۔ آپ دوا باہر سے تلاش نہ کریں، اس قرآن کے مطابق عمل کرو گے تو تمہیں ہر جگہ سے شفا یابی ملے گی۔ اور کہا کہ لما فی الصدور، یہ سینوں کے اندر جو کچھ ہے، اس سینوں کے اندر جو خیالات ہیں، سوچیں ہیں، جو ہمارے تفکرات ہیں، ان کی آبیاری کے لیے، ان کی کے لیے ایک زبردست شفا ہے۔ اگر تمہارے تفکر، تمہاری سوچ، تمہارے دلوں کے رازوں میں اگر کوئی مرض داخل ہوا ہے، کوئی شرک کی وبا پھیل گئی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے تمہارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے۔ اس کلام کی روشنی میں اگر تم اپنے اعمال کا جائزہ لو گے تو تمہارے اعمال بہترین بن سکتے ہیں۔ جب تمہارے اعمال بہتر ہو جائیں گے، وہدن، تو پھر تمہیں راستہ ملے گا۔ یہ ہدایت ہے قرآن مجید، پھر اس پہ چلنا تمہارے لیے آسان ہوگا، لیکن اس کے لیے اپنے دل کو صاف کرنا، کینے سے، بخل سے، بخیلی سے، شرک سے، غرور تکبر سے اپنے دل کے جو امراض ہیں وہ دور کر دیں، اور جب وہ دور ہو جائیں گے وہدن، تو یہ قرآن تمہیں راستہ دکھا دے گا۔ اور جب اس راستے پہ چلنا شروع کرو گے، ورحمہ، تو اللہ کی رحمتیں تمہیں اپنی اس میں لپیٹ لے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش تمہارے اوپر شروع ہو جائے گی، اللہ کا رحم و کرم تمہارے اوپر مبذول ہو جائے گا۔ جب اس قرآن مجید کی رہنمائی میں تم اپنی زندگی کا سفر شروع کرو گے، اور یہ رحمت کن لوگوں کی، للمؤمنین، جو اس قرآن کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہو، غور و فکر کرتے ہو، اس قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہو۔ تو میرے بھائیو، یہ مہینہ اس قرآن کی فکر کا مہینہ، سوچ اور عمل کا مہینہ، اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کا مہینہ، اس میں ہم شب و روز اپنے بچوں کے ساتھ اس قرآن کو ڈسکشن کا فورم بنانے کی ہم یہ کوشش کریں گے، تو ہمارے دلوں کے امراض، ہمارے گھروں کے امراض، ہماری فکر سوچ کے امراض کا یہ زبردست علاج کرے گا۔ اللہ نے فرمایا، کل، کہہ دیجئے، جو اس قرآن کا مخاطب ہے، جو قرآن کا اسٹوڈنٹ ہے، اللہ اس سے خطاب کرتا ہے، پیغمبر سے بھی کہتا ہے کہ اعلان کر دیجئے پیغمبر، اے قرآن کے سمجھنے والے، تم اپنے گرد و پیش اس بات کا اعلان کر دیں، اس میسج کو عام کر دو کہ بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل کے ساتھ اور اللہ کی اس رحمت کے ساتھ، فبذالک فلیفرحوا، کہ اتنا بڑا فضل اور بڑی رحمت تمہارے پاس پہنچ گئی ہے، تو اس پر لوگوں کو جشن منانے کی ضرورت ہے، خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کلام پاک کی طالب علمی کا اعزاز عطا کر دیا ہے۔ اور اس مہینے میں تو ظاہری بات ہے کہ قرآن کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ فلیفرحوا، بس لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس بات پر جشن منائیں، خوش ہو جائیں کہ اللہ کا کلام ان تک پہنچ گیا ہے۔ اب جشن منانے کا طریقہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم جا کر قرآن کے اوپر ہار ڈال دیں، اس کے اوپر عطر ڈال دیں، بلکہ اس قرآن کا جشن منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کی خوشخبریاں ایک دوسرے کو کلام کی فکر سے آگاہ کریں کہ
آج میں نے یہ آیت پڑھی تھی، مجھے اس آیت نے اتنا حیرت زدہ کر دیا، میرے اعمال خراب تھے، میرے اعمال آج قرآن کی روشنی میں درست ہونا شروع ہو گئے، تو مجھے خوشی ہونی چاہیے۔ اور جب ہم قرآن کے اندر جا کے دیکھیں گے، اپنے اعمال کا جائزہ لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم خوش ہو جاؤ کہ جس قرآن سے تمہارا رشتہ، تمہارا تعلق جڑ گیا ہے۔ اور جہاں سے تعلق جڑ جاتا ہے، کسی اچھی جگہ سے، آرگنائزیشن سے اس کا تعلق، صالحین سے لوگوں کا تعلق بڑھ جائے، بہترین لوگوں سے، اولیاء کرام سے، صحابہ کرام سے، پیغمبروں سے، جو انعام یافتہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق جڑ جائے، تو آپ کتنے خوش ہوں گے، کتنا اطمینان آپ کو ملے گا۔ اس کے مقابلے میں ان لوگوں کے ساتھ جو قرآن والے نہیں ہیں، جو قرآن و فکر سے عاری لوگ ہیں، ان سے اگر آپ کی سوچ جائے گی تو آپ کی سوچ ماند پڑ جائے گی، آپ بے فکر مند نہیں ہوں گے، پھر آپ ایک اور معاملے میں پھنستے چلے جائیں گے، جھوٹ اور غرور تکبر کی دنیا میں چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم جس کلام کے ساتھ جڑ گئے ہو تو اس بات پر تم خوشی کا اظہار کرو۔ وہ خیر مما یجمعون، اور وہ بہت بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کے علاوہ جو لوگ جو جمع کریں گے، نیچر سے جو لوگ ہٹیں گے، وہ ان تمام چیزوں سے اس قرآن کے ساتھ تعلق اور اس قرآن کی روشنی میں اپنے عمل کو درست کرنا، وہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اور جس دن ہمارا اور آپ کا عمل قرآن مجید کے ساتھ جڑ گیا، ہمیں اطمینان بھی ملے گا، ہمیں خوشی بھی ملے گی، ہمیں روشنی بھی ملے گی، ہمیں جنت بھی ملے گی، ہمیں والدین کی سعادت، ہمارے اچھے لوگوں کی معیت ملے گی، صالحین کے ساتھ ہمارا ملاپ ہوگا، ہماری صلاحیتیں اللہ کے راستے میں استعمال ہونا شروع ہو جائے گی، اور جن کی صلاحیتیں، اللہ کی دی ہوئی قابلیتیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کے راستے میں قرآن مجید کے لیے استعمال ہو جائیں، اس سے بہترین آدمی اور بہترین عمل کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سورۃ یونس کی ان 2 آیات کی روشنی میں اپنے عمل کا جائزہ لینے کی، اور ان 2 آیات کی روشنی میں اپنے عمل کو درست کرنے کی، اور زندگی کے معاملات کو ان آیات کی روشنی میں بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔